ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل زاقا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القاضي وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا بار اور مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیها اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نعرہ الصلوات ایک اور صلوات کا سہارا دے دیجئے گا مجھے چار محرم الحرام اور گفتگو کی یہ چھٹی منزل ہے اس لیے کہ 29 ذی الحجۃ الحرام سے گفتگو شروع ہو چکی ہے اور کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری فیملی کے لیے ان کے خانوادے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات کا بیان کیا ہے بشمول سورہ رحمان میں قصیدہ پڑھا ہے پنجتن پاک کا جس کا ذکر کل ہو چکا ہے رب المشرقین و رب المغربین وہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے دو مشرقوں سے مراد
محمد و علی علیہم السلام ہیں تعویل کے مطابق، اور 2 مغربوں سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے پہلے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندر ملائے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، کبھی ایک دوسرے سے یہ تجاوز نہیں کریں گے، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں، لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے سورہ رحمان میں امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر۔ ایک بات یاد رکھیے گا، محرم الحرام ماہ ولایت ہے، ماہ عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، اور اگر محرم اور ذکر امام حسین علیہ السلام ایک لفظ میں اس کا احاطہ کرنا چاہیں کہ یہ سب کیوں ہے، تو غم کا اظہار تو یقیناً سب سے پہلی بنیادی بات ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا ایک واضح مصداق ہے یہ کہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ اس سے جو ایسنس ہے، جو حاصل ہونے والی شے ہے، وہ ہے امر اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ یہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں کائنات چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی یافور صادق علیہ محمد کے صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں امام کو کیسے چاہنے والے چاہیے۔ امام فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر چاہنے والا عبداللہ ابن ابی یافور جیسا ہو۔ تو اب ذرا اس جملے کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے جو کرائٹیریا بیان کیا ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی یافور۔ مختلف احادیث میں مختلف صحابہ کرام کے لیے امام علیہ السلام نے جملوں کو فرمایا ہے، ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن ابی یافور۔ لیکن ان کی صفت، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی یافور امام سے کہتے تھے کہ مولا میں آپ پر اتنا یقین رکھتا ہوں اور اتنا سرنڈر ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ایک سیب، جو ایک سیب کسی درخت کا ہے، کسی باغ کا ہے، وہ یہاں رکھا ہو اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ سیب میں سے بالکل آدھا اللہ نے حلال کیا ہے اور آدھا اللہ نے حرام کیا، آدھا سیب حلال ہے اور آدھا حرام ہے، تو میں شک نہیں کروں گا آپ کی بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب میں آدھا حلال ہو آدھا حرام ہو۔ چونکہ آپ اللہ کی جانب سے حجت ہیں، میں سر تسلیم خم ہو جاؤں گا کہ جو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہوگا، جو آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہوگا۔ یہ ہے تسلیم کا مقام، یہ عالی ترین تسلیم ہے کہ بالآخر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ آئے۔ اس خاطر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ مطلق ہے۔ دیکھیں والدین کے لیے بھی حتیٰ والدین کا احترام ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن جب ان کی پیروی کی اور اطاعت کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھی ہے اف کے ساتھ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 یہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آگے ضرور یہ فرمایا کہ اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بے احترامی کرنا، پھر بھی ان کا احترام رکھنا لیکن اطاعت نہ کرنا۔ یہاں والدین کی اطاعت اگر کے ساتھ ہے قرآن میں۔ اگر کبھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ حجاب نہ کرو، کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے داڑھی نہ رکھو، کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ فرض کیجیے کسی جاب میں کہ جو حرام جاب ہے کہ نہیں کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، بہت قرآن نے واضح کا اطاعت نہ کرنا۔ میں جملہ کہتا ہوں، کاش فضائل کے باب میں آپ اسے قبول کر سکیں۔ مولا علی کے لیے جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بہت غور کیجئے گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا۔ پتہ نہیں یہ جملہ کتنا پہنچا، لیکن چلیں پہنچ ہی گیا جتنا تو کافی ہے۔
حضور نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان ہی نہیں کی. بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں یہاں سے؟ حضور نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت مجھے بتلا دیجیے. طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہا ہو مولا علی کے لیے, اگر اف, جہاں اگر آ جائے نا وہاں عصمت نہیں رہتی. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے ہیں حیدری محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر میں if آ جائے دیٹ مینس کہ یہ ایبسولوٹ معصوم نہیں ہے. پھر حضور کی جو اطاعت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت تو ہے ہی مطلق, وہ تو واجب الوجود ہے. اسی نے ولایت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے اسے لے لو, جو دے. کمپلیٹ سبمیشن, مطلق ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے رک جاؤ. اف نہیں ہے یہاں پر. مجھے بتلا دیجئے نہ رسول اللہ کی کوئی فضیلت اور نہ ہی قرآن میں اور روایات میں امیر المومنین کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ ہے. یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی باب مدینۃ العلم ہوتا تو علی ہوتا. ہائے 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 ہائے. حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر کل علم میں دوں گا, نہ. علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. یہاں کمپلیٹ سبمیشن ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا. کیوں؟ یہاں پر مطلق ہے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر محرم الحرام سے ہم اس بات کو حاصل کر سکیں, البتہ وہ جو والدین والی بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے, کہ یہ جو ہے کہ اگر والدین تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو پھر اطاعت نہ کرنا. تو آگے میں نے عرض کیا کہ فرما دیا صاحبہما فی الدنیا معروفہ, ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کرنا, یہاں تک کہ یہ بہت ضروری ہے میرے لیے کہنا یہ بات, بالخصوص اپنے جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں. آپ رات 9 بجے سے لے کر مڈ نائٹ 2 بجے تک مجلس میں ہوں, اور اس کے بعد اگلے دن اگر ماں باپ میں سے کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا تو غصے میں بنا کے سامنے سے جواب دیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں 4 مجلسوں کے بعد آتا ہوں تو اتنا تھکا ہوا ہوتا. تو پھر میرے بھائی پھر مجلس 2 کر لو اور والدین کی بات مان لو. بہت سیدھی بات ہے. آپ رجال کشی میں جا کے دیکھیے, امام جواد علیہ السلام کو ایک ان کے چاہنے والے نے خط لکھا ہے, ایک لیٹر موجود ہے. اس نے خط لکھا کہ میرا باپ, یہ نہیں کہا کہ شیعہ نہیں ہے, اس نے کہا میرا باپ ناصبی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ شیعہ نہ ہونا, ایک ہوتا ہے ناصبی ہے. بلکہ خط کا جو متن ہے وہ ہے کہ خبیث الرائے ہے, یعنی اس کی رائے میں خباثت ہے. تو مولا میں کیا کروں, میں پریشان ہو گیا ہوں, میرا باپ یہ ہے. امام علیہ السلام کا رپلائی موجود ہے رجال کشی میں, جا کے دیکھیے گا. یعنی آج تو سچویشن یہ ہو گئی ہے, خدا کی قسم عجیب ہے, کہ میں نے کہا نا 2 منٹ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا, 5 منٹ 10 منٹ گفتگو کرنا, یہ بھی اپنے اوپر بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. یہ جانتے کیوں ہیں؟ یہ شیطان جو کام کرتا ہے نا آہستہ آہستہ, اس نے اتنا بے صبرہ بنا دیا ہے نا ہمیں. اور اس بے صبرہ جو ہمیں بنایا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے. اور سوشل میڈیا میں بھی آج کل جو ایک بہت ریپڈنس آ گئی ہے, صبر نہیں رہا لوگوں میں. ریپڈنس پتہ کیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, فیس بک ریلز, انسٹاگرام ریلز جو 30 سیکنڈز کی ہوتی ہیں, اب پہلے تو کم از کم 3-4 منٹ کا کلپ ہوتا تھا تو پھر بھی انسان تھوڑا سکون سے دیکھتا تھا. اب یہ ہے کہ 30 سیکنڈز کا ریل ہے یوں. اچھا اس میں بھی ایک ٹیکنیک ہے جو بنانے والے ہیں, اس میں پوری سائنس ہے کہ کیسے 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر آپ نے اٹینشن کو گریسپ کرنا ہے, ادروائز وہ سیدھا اوپر وہ فلو کر دے گا, وہ کرتا جائے گا.
صبر ہے، بے صبر ہو گیا انسان، 2 سیکنڈ کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ بس اوپر 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 اوپر. تو جب کسی اور کے لیے سننے کو تیار نہیں ہے 2 سے 3 سیکنڈ بھی کچھ، والدین کے پاس کہاں بیٹھے گا انسان؟ اچھا کوئی کہے کہ مولانا آپ کو کیسے پتا ہے ساری انسٹاگرام فیس بک کی باتیں؟ تو بھائی اگر مجھے نہ پتا ہو تو آپ میری بات کہاں سنیں گے؟ پھر تو مجھے پتا ہوگی تو آپ سنیں گے نا میری بات. پھر خاص طور پر والدین کے لیے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وبالوالدین انفاقا. آیت میں نے صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی؟ صحیح نہیں پڑھی نا. آیت کیا؟ وبالوالدین انفاقا، یعنی والدین کو پیسے دے دو بس. انفاق خرچ کرنا یہ نہیں ہے، خالی پیسے دے دینا کافی نہیں. وبالوالدین احسانا. کبھی والدین آپ کے پیسے کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی بات 5 منٹ 10 منٹ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا، اچھی طرح سے بات کر لینا، کہ ان کے لیے کوئی چیز لے آنا، وہ یہ چاہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو جانے گرامی وہ بات سے بات نکلتی گئی بہرحال، لیکن بات بہت اہم ہے. امام جواد علیہ السلام کو خط لکھا اس مومن نے، اس نے کہا میرا باپ تو ناصبی ہے، تو مولا میں کیا کروں؟ امام نے جواب دیا اسے. جو امام کا جواب ہے نا، وہ میں اگر اپنے ذہن میں سوچوں تو ہمیں اپنے گھر میں گولڈن ورڈز میں اس کو لکھ کے لگانا چاہیے. امام نے 3 جملے کہے. پہلے کہا کہ یہ خط ہے محمد ابن علی تقی الجواد کی جانب سے اپنے ایک محب کے نام. پہلا جملہ امام نے کہا المدارات افضل من المکاشفہ. دیکھو مدارات یعنی کمپرومائز کر کے گزارا کر لینا، یہ ایسے جھگڑے سے بہتر ہے کہ جس میں بعد میں پشیمانی ہے، بعد میں ریگریٹ ہو. اس سے بہتر ہے کہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر لو. اب چاہے یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے معاملات میں کسی طریقے سے کچھ گزارا کر لو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ بعد میں تمہیں ریگریٹ ہوگا. میں ذاتی طور پر ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جب بریک اپ ہو گیا اور بعد میں اس وقت تو بہت غصہ ہوتا ہے. خاص طور پر میں ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر جب سیپریشن ہوتا ہے تو پھر سینٹرل لنک سے بہت کچھ مل بھی جاتا ہے، گورنمنٹ کا جو سوشل سپورٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. لائرز کے ذریعے سے ایک دوسرے پر کورٹ میں طوفان بدتمیزی بچا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب یہ تو سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب علی یہ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیے گا میری طرف. اس وقت کو سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب یہ کام نہیں کیجیے، آپ کا اس وقت ایک وقتی جوش ہے، آپ میں غصہ ہے، لیکن اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں کہ کچھ مہینے گزرتے ہیں، بعد میں مطلب بعد میں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کام کیا کیوں، لیکن اتنی ایگو اوپر حاوی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ بیک آف ہو نہیں سکتے. آپ نہیں ہو سکتے بیک آف. جب آپ نے اتنا ذلیل کر دیا سب کے سامنے اور اتنا ایشو بنا لیا اور پوری فیملی میں اس کا ڈھنورا پیٹ دیا اور پوری کمیونٹی میں کہاں سے کیا بات کر دی، اس کے بعد کہاں آپ اپنی ایگو کو اتنا کچل سکیں گے کہ بعد میں جا کے کمپرومائز کرنا نہیں ہوگا. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار چند لمحوں کا غصہ ہمیشہ کی پشیمانی کا سبب بنتا ہے، ساری زندگی کے نہیں کرے گا. ایک حیدری صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ساری گفتگو امام حسین علیہ السلام سے مربوط بھی ہے. کیوں؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ ہو. سبحان اللہ. آپ اللہم آپ امام حسین علیہ السلام کو فقط کیا مقتل میں جانتے ہیں بس؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام جو گھر میں کہ مجھے پسند ہے وہ گھر کے جس میں رباب اور سکینہ ہو. یہ امام السلام نے کیوں بی بی ام رباب کا نام لیا اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا؟ یعنی امام السلام نے زوجہ کا احترام بتلایا ہے، بیٹی کا احترام بتلایا ہے. مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں رباب ہے. سبحان اللہ. امام معصوم حجت خدا کہہ رہے ہیں ایک ایسی بیوی کے لیے
کہ جو 14 معصومین میں نہیں ہے، ایک معصوم کہہ رہا ہے اپنی ایک زوجہ کے لیے، کیا کہنا؟ امام جواد نے کیا کہا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم گزارا کر لو گے، یعنی یہ گزارا کرنا میرا لفظ ہے، امام نے کہا اگر تم کسی طریقے سے پیچ اپ کر کے کچھ وقت نکال لو گے یہ بہتر ہے بات کی پشیمانی سے۔ دوسرا جملہ فرمایا بہت خوبصورت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہے۔ کیا کہنے؟ ہو سکتا ہے ابھی آپ کے رشتے میں ایک مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے سے جو آپ کو اولاد عطا کرنا چاہتا ہے وہ اتنی صالح ہو، تو آپ یہ بات اللہم صلی علی محمد، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ تیسرا امام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا، فإن العاقبۃ للمتقین، اللہ سے ڈرتے رہنا ہر معاملے میں۔ دیکھو اگر اختلاف بھی ہے نا تو اس طرح سے جدا ہونا یا اس طرح سے معاملے کو رکھنا کہ اللہ کا تقوی بیچ میں رہے، اس لیے کہ عاقبت متقین کے لیے۔ یہ کہہ کر امام نے اسے ایک نصیحت بھی فرمائی، اس نے کہا تھا میرا باپ ناصبی آپ کی ولایت پر نہیں، امام نے یہ دعا دی اسے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ثبتک اللہ علی ولایتنا۔ امام نے کہا اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ تو ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا، نہیں، اللہ تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے، عقیدے پہ تم ٹھیک ہو، لیکن تمہیں نصیحت یہ۔ بہرحال گزر گیا معاملہ، کچھ عرصے بعد اس کا پھر ایک خط آیا کہ مولا میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا تھا اور الحمدللہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا باپ بھی آپ کی ولایت پر آ گیا ہے۔ کیا کہنے، مل کے صلوات بھیجیں نام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی۔ تو یہ جو سب سے بہترین خانوادہ ہے ہمارے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں ذکر کیا، آیہ تطہیر میں ذکر کیا۔ حسین، کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام کی، کتنی آیتیں رکی رہیں امام حسین کے انتظار میں۔ امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو یہ آیتیں نازل ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام حسین کی روٹی نہیں ہے تو سورہ دہر پورا ہی نہیں ہے۔ ابھی پہلے امام حسین علیہ السلام کی روٹی ہے تو پھر پورا ہے نا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ حسین ہے تو پھر آیہ مباہلہ پوری ہے تو آیتیں رکی ہوئی امام حسین السلام کے انتظار میں۔ جتنے بھی پنجتن کے بارے میں آیتیں ہیں تو امام حسین دنیا میں تشریف لائیں تو وہ آیتیں نازل ہوں گی۔ کیا کہنا؟ تو امام حسین علیہ السلام آیہ مباہلہ میں شامل، آیہ تطہیر میں شامل، کاف ہا یا عین صاد میں شامل، ابراہیم علیہ السلام سے جن کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا سورہ بقرہ میں اس میں شامل، حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات القاء کیے گئے اس میں شامل، آیہ نور میں شامل، سورہ کوثر میں شامل، سورہ دہر میں شامل۔ لہٰذا جناب جبار واصف نے کہا تھا حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل۔ ایسا ہی ہے، آیتوں میں حسین شامل، حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل۔ یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ سبحان اللہ، جو انہوں نے نظم اپنی لکھی تھی پوری، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین مصلح، حسین صابر۔ سبحان اللہ، لکھتے ہیں کہ حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید مفسد، یزید اسود، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ یہ سب لکھنے کے بعد اچھا اس میں فقط امام حسین اور یزید کا معاملہ نہیں ہے، پورا خانوادہ حسین کا کردار یہاں پر ہے، پورے یزید کے شجرے کا کردار وہاں پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک نتیجہ بھی اس میں، اب نتیجہ باقی ہے، میرے ساتھ چلیے گا، بھی ایک منزل اور باقی ہے۔ کہتے ہیں، سب نہیں سناؤں گا دوبارہ سے، دو میں سے سن لیجئے، کہتے ہیں حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یہ پورا خانوادہ حسین یہاں پر ہے۔ یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ پھر کہتے ہیں حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔
پھر کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. مسا ضائع نہ ہونے دیجیے گا، میں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. یہ خانوادہ حسین کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. تو جہاں آیتوں کی بات ہے تو مشہور آیتیں، آپ آیت عتیر، آیت مباہلہ یہ جانتے ہیں آپ. کل میں نے سورہ رحمان کوشش کی کہ معلومات میں بچوں کی اضافہ ہو جائے. آج ایک آیت پڑھی ہے میں نے، ہو سکتا ہے میں اسے کمپلیٹ نہ کر سکوں لیکن آیت کا ترجمہ سنا دوں. پھر اس میں خانوادہ امام حسین کا ذکر ہے. کہاں ذکر ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، شیعہ ہوتے بھی معلوم نہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 35 اس کو نوٹ کیجئے گا، جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قرآن میں اس سے زیادہ سمبولک کوئی آیت موجود ہے. بہت ہی اس میں رمزی گفتگو ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل و نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک تاک ہو. تاک کسے کہتے ہیں؟ اب اتنی مشکل اردو تو شاید کراچی میں بھی کوئی نہ سمجھ پائے کہ تاک کس کو کہتے ہیں. تاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وال ہے نا، دیوار، اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. آج کل شو پیس رکھتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں تاک. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک تاک ہو. اللہ نور السماوات والارض مثل نور کا مشکاتن، ایک تاک ہے. فیہا مصباح، اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. فکشن نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں. وہ چراغ ایک فانوس میں، شینڈیلیئر، اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا. المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس اتنا زیادہ روشن ہے جیسے کوکب دری ہو، روشن ترین ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ روشن ہے ایک ایسے شجرے سے کہ جو مبارکہ بھی ہے، زیتونیہ بھی ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہیں یہ شجرہ مشرقی ہے نہیں مغربی ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے. نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسس نار، چاہے اسے نار مس یعنی آگ مس نہ بھی کرے، یعنی تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو، یہ اپنی روشنی دیتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور، یہ وہ شجرہ ہے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. ابھی عرض کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے سے علم رکھنے والا ہے. اب یہ سورہ نور کی آیت ہے. اس میں تاک کون ہے، چراغ کون ہے، فانوس کون ہے؟ امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا آیت میں، مجھے حق نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا المشکات ہی فاطمہ. اللہ اکبر. جہاں اللہ کا نور، اللہ نے کہا نا اس کی مثال ایسی جیسے ایک تاک ہے، جہاں پر وہ نور ہے، وہ چراغ ہے، وہ حضرت سیدہ کونین ہے سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی. کیا کہنے. اچھا، بی بی کو ابھی براہ راست چراغ نہیں کہا گیا آیت میں، وہ تاک جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. یہ وہی ترجمہ ہے اس بات کا کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا. یہ جو تعارف ہے نا پورے پنجتن کا، وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے، کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں علیہم السلام. اللہم صلی علی. سنیے گا،
طاق سے مراد فرمایا بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. مصباح هو الحسن، امام نے فرمایا وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اس چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے. حسین علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے اس آیت میں؟ فرمایا الزجاجہ هو الحسین. اس چراغ کے اوپر جو فانوس ہے نا جس کے ذریعے سے وہ روشنی پھیل رہی ہے وہ حسین ابن علی ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین وہ فانوس ہیں. اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں، مولا علی کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں، امام حسین السلام کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین السلام میں. پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین وہ فانوس ہے، امام حسین سے وہ روشنی پھیلتی ہے آگے. اور یوں قدم شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ، یہ روشن ہے شجر مبارکہ سے. شجر مبارکہ فرمایا کہ شجر ابراہیمی ہے، شجر محمد و آل محمد ہے. جو شجر مبارکہ ہے قرآن میں دونوں شجروں کا ذکر ہے. اب مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا. شجر ملعونہ کا لفظ بھی قرآن میں ہے، میرا لفظ نہیں ہے. یہ سورہ اسراء میں ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. میری تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ذرا معلوم تو کریں شجر ملعونہ ہے کون سا. کیا قرآن نے کسی سپوزیشن پہ بات کی ہوئی ہے؟ کوئی شجرہ نہیں، بس ایسے لکھ دیا ہے؟ یا کوئی ہے شجرہ جو ملعونہ ہے قرآن کے مطابق؟ ہم سے کہتے ہو کہ لعنت کیوں بیچتے ہو؟ اللہ نے جس شجرے کو ملعونہ کہا تو ہم درود و سلام بھیجیں گے کیا ان پر؟ اللہ کہہ رہا ہے شجر ملعونہ. سورہ اسراء میں ہے یا نہیں ہے کہ اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا، یہ خواب ایک آزمائش ہے انسانوں کے لیے. رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ممبر پر بندر ہے. ہاں رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ مغموم ہوئے، بہت مغموم ہوئے کہ پروردگار کیا میرے بعد یہ ہو جائے گا، میری ساری محنتوں کا نتیجہ. یہ در حقیقت بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ تھا، بنی امیہ کی جو خلافت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ کہ اے حبیب ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھلایا ہے نا یہ وہ شجر ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا مجھ سے نہ پوچھو شجر ملعونہ کی کیا کیا تفصیل ہے، میں یہاں بتلا بھی نہیں سکتا، نہ بتلانے کی ضرورت ہے. میں تو ایک سمپل فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو پھر دعا دے دینا. شجر ملعونہ کون ہے مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. میں شجر مبارکہ کو جانتا ہوں کہ وہ فاطمہ اور ان کا خانوادہ ہے. جو اس خانوادے کے مقابلے پر آ جائے وہ شجر ملعونہ بن جائے گا. تو شجر ملعونہ اللہ تعالیٰ نے جہاں شجر ملعونہ کا ذکر کیا ہے وہاں میں شیعہ سنی کی یہاں بات نہیں کروں گا. سنی بہت ہم نے دیکھے ہیں. کل میں ایک مقام پر موجود بھی تھا، شاید سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچا بھی ہوگا، کہ جو واقعی مولا علی سے محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. کچھ ہیں جو بہت زیادہ عقیدت مند ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان سے ہماری ملاقات بھی ہے. میں تو یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں محب اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ہوتا نا کچھ لوگ جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں زبردستی اگر بغض ہوتا ہے تو کسی اور کو زبردستی گھسا دینا ہوتا ہے. جبکہ آپ اگر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں مولا علی کا ذکر ہو، مولا علی کا ذکر کیجیے. بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر علی کا ذکر ہوا تو کسی کی تنقیص نہ ہو جائے. تو ایک محب تھے مولائی، میں نے کہا میں شیعہ سنی نہیں بات کر رہا، میں تو مولائی اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. تو کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں ہیں. ٹھیک ہے مرضی اپنی. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. میرے مولا سخی و کریم حضرت علی ہیں. انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں ہیں. چلیے بھائی اب کیا کر لیجیے گا آپ اس کا. تو کہتے ہیں میرے دل میں نے مولا سے دعا کی کہ اے مولا کوئی ایسی فضیلت آپ میرے دماغ میں ڈال دیجئے کہ اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. ہائے ہائے ہائے. اگر جھوٹ بھی چاہے
تو کاپی نہ کر سکے. کئی مرتبہ ہوتا ہے آپ ڈیٹیل میں بحث تو نہیں کر سکتے کہ کون امیر المومنین ہے, کون امام المتقین ہے. تو کہا پروردگار بس کوئی ایسی فضیلت زبان پر آ جائے. اب یہ بار بار میں جو کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علی, وہ کہتے ہیں میرے مولا امیر المومنین کوئی اور, میرے مولا امام المتقین علی, میرے مولا امام المتقین کوئی اور, میرے مولا صحیح الکریم علی, میرے مولا صحیح الکریم کوئی اور. تو پروردگار کچھ ایسا میرے دماغ میں آ جائے تو کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب جو مولا رضا علیہ السلام کی زری پر لکھی ہوئی ہے وہ میرے ذہن میں آگے, جو مولا نے سلسلہ بیان کیا تھا. تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق, پتہ نہیں بات نہ یو علی بات پہنچ رہی ہے, میں کیا کہنے لگا ہوں. انہوں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا. پھر اسے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شجر مبارکہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ شجر مبارکہ میں امام حسین علیہ السلام ہے, فانوس ہے امام حسین, بنس سے حدیث معصوم, تمام پنجتن شجر مبارکہ کی روشنی پھیلتی ہے امام حسین علیہ السلام کے اس فانوس سے, اس ذکر سے. 10 دن میں سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام کے نور سے جو ذکر آگے بڑھتا ہے, ویسا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں, ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے دنیا میں, ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے دنیا میں. بلینز آف ڈالر لوگ خرچ کر لیں تو ایسا نہیں ہے. جو یہاں لوگ شوق سے آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, سردی ہو گرمی ہو, بچہ ہو بوڑھا ہو, جوان ہو مرد ہو عورت ہو, یہ آپ جو آتے ہیں نا یہ فقط آپ کی تمنا نہیں ہے, حبیب ابن مظاہر کی تمنا ہے. کتاب میں تو واقعہ میں نے پڑھا ہی تھا, لیکن اس کو میں نے سوشل میڈیا پر, ایران میں ایک عالم دین ہے بزرگ, ان کا بڑا احترام ہے اور عالم اخلاق کہلائے جاتے ہیں, آیت اللہ مجتہدی تہرانی, کتابیں بھی ہیں ان کی, بزرگ بہت بزرگ ہیں, بہت محسن. انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا, میں نے خود ان سے سنا ہے, تو اس لیے میں اور اعتماد کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں, چونکہ کتاب میں بھی پڑھا اور ایک بزرگ عالم سے سنا بھی. اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تھا کسی نے, اور خواب میں دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا حبیب نے مظاہر سے, ذرا غور کیجئے گا, کہ اے حبیب آپ کس مقام پر ہیں؟ فرمایا کہ میں جنت میں بہت اچھے مقام پر ہوں, حسین کے ساتھ جس نے قربانی دی ہے تو اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ کہا کوئی تمنا آپ کے دل میں رہ گئی ہے؟ شہید کربلا سے سوال ہو رہا, آپ کے دل میں کوئی تمنا رہ گئی ہے؟ تو حبیب نے کہا کہ تمنا ایک یہ رہ گئی ہے کہ میں زندہ ہو کر دوبارہ اس دنیا میں آؤں اور اس ذکر میں جا کے بیٹھوں جہاں میرے مولا اور آقا کے مصائب کا بیان ہو رہا ہے. یہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے اس خواب کو بیان کیا. کیا کہنا, میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں محبان امام حسین علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں, کسی بھی فرقے سے ان کا معاملہ ہے. تو اور واقعاً جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی, جناب فاروق ستار صاحب تشریف فرمائے, کوئی بھی دنیا کے حوالے سے عزت عطا کرے کسی بھی طریقے سے, آپ کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اور معاملات ہیں, مجھے اس وقت یہ پلیٹ فارم نہیں کہ میں اس پہ بات کر سکوں, نہ وقت بچائے, لیکن بہرحال ہر ایک انسان اپنے لیے شرف سمجھتا ہے. سبحان اللہ, بھائی مل کے صلوات دے دیں نام ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ اس کا نام شامل ہو جائے حسین کا ذکر سننے والوں میں, دفتر میں نام شامل ہو جائے. کیا کہنے, ایسے ہی حبیب نے مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ آلاف التحیت والثناء, انہوں نے کہا میری تمنا ایک ہے. اب اس تمنا کی وجہ کیا ہے وہ تو حبیب اصل میں جانتے ہیں, میں اس لائق نہیں کہ میں اس پہ کوئی اپنی جانب سے تبصرہ کروں, لیکن ایک بات جو دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حبیب اس لیے مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھنا چاہتے ہوں, شہید کربلا ہے پھر بھی دوبارہ آ کے مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, شاید اس کی وجہ یہ ہو
کہ چونکہ حبیب جانتے ہیں کہ جہاں امام حسین کا ذکر ہو تو وہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی مل کے کہہ دیں. دیکھیں میں تو میں اس فرش پر آ کر شریک ہو جاؤں جہاں مادر حسین موجود ہے. شاید حبیب کے دل میں ایک خیال ہے. ایک واقعہ جو علامہ بہرانی نے لکھا ہے جو مشہور تو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعے سے مشہور ہو گیا ہے، لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے. اور وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے، مولا علی السلام کی جب خلافت تھی کوفہ میں، تو امام حسین علیہ السلام کوفہ آ گئے تھے. آپ جانتے ہیں بیت علی جہاں پر وہ حجرہ بھی موجود ہے امام حسن اور امام حسین کا، آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ حجرہ. تو حبیب جو حسین کے بچپن کے دوست ہیں، وہ حسین جب کوفہ چلے گئے نا تو حبیب سے مدینہ میں رہا نہیں جاتا تھا. اور حبیب نے مظاہر کی کیفیت وہ ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حبیب کی روح نکل جائے گی. تو ان کے بابا مظاہر، ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا حبیب حسین کے بغیر مر جائے گا، چلے جاؤ کوفہ. حسین کوفہ چلے گئے، تم بھی کوفہ چلے جاؤ. حبیب نے مظاہر کے والد مظاہر اپنی پوری فیملی کو لے کر کوفہ منتقل ہوئے. اور چونکہ وہ ایک بڑے تاجر تھے مدینہ میں تو ان کے پاس اچھا مال و اسباب تھا. میرے پاس اس بات کو سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ انشاءاللہ کافی ہوگا. دیکھیے بزنس مین بنیے، مل اونر بنیے، بڑے تاجر بنیے، بس بے دین نہ بنیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آپ کتنے ملینئر بن جائیں، اللہ سے آپ کو حلال سے عطا ہو، کیا کہنا، کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نہیں ہے تو حضرت خدیجہ کو عطا کیا، حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا. ہاں تو آپ بنیے انشاءاللہ اپنا بزنس امپائر حلال سے آگے بڑھائیے اس میں، اور مومنین کو، مسلمانوں کو خدمت کا موقع دیجئے. کچھ بھی بنیے، بے دین نہ بنیے، حسین کے راستے سے نہ ہٹے. مظاہر بہت بڑے بزنس مین ہیں لیکن عاشق حسین، پورا خانوادہ. تو یہ آگے کوفہ، انہوں نے گھر لیا، چونکہ مالدار تھے تو گھر بھی لے لیا انہوں نے. جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں یا یہیں کراچی میں آپ نے کوئی گھر لیا ہو، آپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میں کسی عالم کو بلاؤں زیارت عاشورہ ہو، تو جس شہر میں خود حسین موجود ہو. تو مظاہر کیا چاہیں گے؟ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قدم آئے میرے گھر پہ، تو گھر لے لیا انہوں نے. اور پھر مظاہر گئے مولا علی علیہ السلام کے پاس. مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ حسن اور حسین کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیے. مولا نے کہا کہ اے مظاہر ہم تمہاری وجہ سے بھی آئیں گے، کیونکہ مظاہر عاشق علی ابن ابی طالب ہے، اور ہم تمہارے فرزند حبیب کی وجہ سے بھی آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا حبیب میرے حسین کا عاشق ہے، محب ہے. اب حبیب ابن مظاہر، ان کے تو دل کی کیفیت کا اندازہ لگانا ہی ناممکن ہے. ارے حسین میرے گھر پر آ رہے ہیں. تو جب آنے کا وقت تھا تو وہ حبیب گھر کی چھت پہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے دور سے گلی میں میرے مولا حسین داخل ہوں گے تو میں دور سے دیکھوں اپنے آقا حسین کو اور سلام کروں، السلام علیکم ابا عبداللہ. تو حبیب انتظار کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام گویا داخل بھی ہوئے، لیکن فرط مودت حبیب، اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، یہ کیا کیا جائے بہرحال کہ حبیب اس چھت سے گرے. اب امام حسین، امام حسن، مولا علی، علم امامت سے سب جانتے ہیں لیکن یہ ظاہری اسباب سے گفتگو ہو رہی ہے. گرے اور حبیب کی وفات ہو گئی. ایسے گرے کہ حبیب کی روح نکل گئی. اور مظاہر کو یہ علم ہوا تو مظاہر فوراً، کیا احترام امامت ہے کہ امام میرے گھر پر آ رہے ہیں تو میں اس دعوت کو خراب نہیں ہونے دوں گا. حبیب کے لاشے کو انہوں نے اٹھایا، ایک حجرے میں رکھ دیا. پہلے آ جائے میں مولا علی کی خدمت کر لوں بس. اب دو روایتیں یہاں پر. ایک تو مولا علی علیہ السلام نے جب مظاہر دروازے پر تھے کہ حبیب کو بلاؤں. دوسری روایت یہ کہ نہیں، مولا بیت الشرف میں تشریف لے گئے. جب دسترخوان پچ گیا
تو طریقہ عربوں میں ہوتا تھا کہ آپ بہترین اگر مہمان نوازی کسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود ہاتھ دھلائیں گے. تو مظاہر آگے بڑھے اور انہوں نے مولا علی کا ہاتھ دھلایا. اب حفظ مراتب کا خیال دیکھیں یار, سبحان اللہ کیا خانوادہ ہے. علی ابن ابی طالب ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. اب مظاہر آگے بڑھے امام حسن امام حسین کا ہاتھ دھلانے کے لیے. مولا نے کہا نا آپ نے میرا ہاتھ دھلوا دیا ٹھیک ہے, لیکن حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, آپ نہ ہاتھ دھلوائیں, آپ اپنے بیٹے کو بلا لیں, حبیب کو بلا لو. اب مظاہر کہتے ہیں کہ مولا مجھے یہ خدمت کا موقع دے دیں, مولا مجھے یہ شرف عطا ہو جائے, نہیں بتلانا چاہتے. اتنے میں مولا علی نے کہا کہ اے مظاہر ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کو. کہا جاؤ حسین. جاؤ حسین. امام حسین علیہ السلام اس حجرے میں گئے کہ جہاں حبیب ابن مظاہر وفات پا چکے ہیں اور وہ حبیب کا لاشا ہے. 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حسین نے حبیب کا سر اپنی گود میں لیا ہے, ایک مظاہر کے گھر میں, ایک مقتل کربلا میں. کہا اے حبیب میں حسین امام تمہیں حکم دے رہا ہوں, کھڑے ہو جاؤ حبیب. کیا بعید ہے, کیا بعید ہے. ایسے تو علماء کے کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے کہا اور کسی میں روح واپس آ جائے. یہ تو حسین منی والا من حسین, نفس رسول ہے. بس حسین کا یہ کہنا تھا, حبیب نے آ کے کھولی, حکم امام سے اٹھے. آج آپ کربلا جائیں, جاتے ہوئے پہلے حبیب کی ذریعہ آئے گی, واپس نکلیں پھر ودا پر حبیب کی ذریعہ آئے گی. آپ نے عراقیوں کو سنا ہے, میں نے بار بار عراقیوں کو دیکھا, حبیب نے مظاہر کے ذریعے پر آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا ناصر الحسین, اے حسین کے نصرت کرنے والے آپ پر سلام. سجلنا من زوار الحسین, آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجئے گا, آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجئے گا. یعنی حبیب نے مظاہر کا مقام یہ ہے کہ امام حسین نے انہیں اپنے زائرین کا دفتر عطا کیا ہے. آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو نام کون لکھتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر. اسی لیے عراقیوں میں دستور ہے کہ اگر کوئی کہتا نا کہ مولا سے کہنا کہ مجھے زیارت کے لیے بلائیں. عراق میں دور دراز سے لوگ مثال کے طور پر یہ ہے کہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے پھر سے مجھے مولا واپس بلا لیں, تو وہ آتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی ذریعے پر یہ دعا کرتے ہیں کہ حبیب وہ ایک زائر ہے کہ جو آنا چاہتا ہے. حسین نے خط لکھا, من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. خط کا متن موجود ہے تاریخ میں, اور امام نے فرمایا کہ اے حبیب ہم دشمنوں کے درمیان ہیں, انت ذو غیرت و شیمت, اے حبیب میں جانتا ہوں تم بہت غیرت مند ہو. مجھے نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام نے جملہ کیوں کہا, بس یہ کہنا چاہتے تھے حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا, لیکن میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں موجود ہیں. تو ابھی فلا تبخل علینا بنفسک, دیکھو ہماری مدد کرنے میں کوئی بخل نہ کرنا حبیب. یجازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نانا رسول اللہ تمہیں قیامت میں اجر عطا فرمائیں گے. یہ خط کا متن موجود ہے. جب یہ خط پہنچا بڑے حالات سخت تھے. مجھے ذکر تو کرنا تھا ایک اور شہید کا بھی جو امام حسین کے پاس پہنچے ہیں, جو وہب کلبی ہیں, لیکن آج شاید تفصیل سے ذکر نہ ہو سکے, پھر کبھی زندگی رہی تو. جو عیسائی تھے حسین کے پاس آئے, اسلام قبول کیا, 17 دن ہوئے تھے شادی کو, ظالموں نے وہب کا سر ان کی ماں کے سامنے کاٹا. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بیٹے کا سر ماں کے سامنے کاٹا جا رہا ہو, اور فقط سر کاٹا نہیں پھینک دیا ماں کے سامنے. اور ماں نے آگے بڑھ کر وہب کے سر کو چوما اور چوم کر کہا کہ جو حسین کو دے دیا اب واپس نہیں لیتے ہم. وہب کی ماں کربلا میں خاتون پہلی شہید ہیں, اس لیے کہ پھر جب وہ سر کو پھینک رہی تھیں یعنی واپس دے رہی تھیں تو وہب کی ماں وہاں موجود تھیں. تو شمر نے اپنے غلام رستم سے یہ کہا کہ جا کر اس کی ماں کے سر پر وار کر. وہب کی ماں کے سر پر وار ہوا اور وہیں شہادت ہو گئی وہب کی ماں کی. تو جو وہب کی زوجہ تھی نا, وہ پھر آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ مولا میرا شوہر مار دیا گیا اور میرے شوہر کی ماں وہ بھی چلی گئی دنیا سے. یہ واقعہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا جب سارے مرد شہید ہو جائیں گے تو یہ لعین آئیں گے چادریں لوٹنے کے لیے, خیموں میں آئیں گے. تو مولا میں تو نئی مسلمان ہوئی ہوں,
تو اللہ جانے کہ میری عفت، میری ناموس کی حفاظت ہو پائے گی یا نہیں. لیکن بی بی زینب نواسی رسول ہیں. تو ان کی چادر پہ تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو مولا مجھے اجازت دیں کہ بس میں بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہ جائے. عجب نہیں، حسین نے کہا اے زوجہ وہب، شام غریبہ فقط تیرا نہیں، زینب کا پردہ بھی چھن جائے گا. زینب بے مخنا و چادر ہوگی. حبیب کو حسین نے جب خط لکھا نا تو یہ خط ملا. دق الباب جب ہوا تھا، بس عزیزوں وقت بھی نہیں بچا، خستگی بھی ہے، آپ کچھ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں گے تو مجھے ہمت ہو جائے گی. میں خود چاہتا ہوں تھوڑے سے مصائب کا ذکر زیادہ ہو جائے اپنے ثواب کے لیے، تو آپ تھوڑا سا مجھے ہمت بڑھا دیجئے گا. ایک مرتبہ حبیب کو جب خط پہنچا تو دق الباب ہوا، کھانا کھا رہے تھے. اپنی زوجہ سے کہا لگتا ہے کسی بھوکے اور پیاسے نے یاد کیا ہے. جب دروازہ کھولا حسین کا قاصد تھا وہ خط. آئے آئے، بچپن کے دوست کا خط آیا ہے، میرے مولا کا خط آیا ہے. آنکھوں سے لگایا، چھوما خط کو. لیکن چونکہ حالات بڑے سخت ہیں لہذا کیا کہیں زوجہ سے. آ کر بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے بلایا ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں. تو ایک مرتبہ زوجہ نے چوڑیاں چھوڑ کر یہ کہا اے حبیب، آج تجھ پر یہ وقت آ گیا کہ حسین تجھے بلائے اور تو سوچ رہا ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں. کہا نہیں میں تو امتحان لے رہا تھا تیرا، بس اپنے غلام کو تیار کیا، گھوڑا دے دیا، کہا کوفہ سے باہر کھڑے ہو جانا، میں کسی طریقے سے پہنچوں گا. روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حبیب جا رہے تھے اس وقت مسلم ابن اوسجہ بھی وہیں ملے تھے کوفہ ہی میں، اور مسلم خضاب خرید رہے تھے. تو مسلم سے حبیب نے کہا کہ اب خضاب یہاں نہ خریدو، اپنے خون سے خضاب کریں گے اپنی داڑیوں کو. چلو کربلا. بہرحال تھوڑی سی دیر ہو گئی تو جو غلام تھا نا حبیب کا، وہ گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھ اگر میرا آقا نہ آیا تو فکر نہ کر، میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا مولا حسین کی نصرت کے لیے. حبیب نے سر پیٹ کر کہا اے حسین کیا مشکل وقت آ گیا کہ اب غلام بھی حمایت کے لیے تڑپ رہے. جب حبیب کربلا پہنچے ہیں تو بزرگ علماء سے میں نے اس روایت کو سنا ہے، دور سے حسین کو دیکھا تو حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، اور حبیب کی جو داڑھی تھی وہ کربلا کی زمین سے گھستی ہوئی جا رہی تھی حسین کے پاس. یہ بالکل بچپن کی سنت تھی، حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے نا. اب حبیب اس طرح سے پہنچے حسین تک، حسین کے بچپن کا دوست آ گیا. ایک مرتبہ حبیب نے پہنچ کر کہا مولا آپ نے خط میں لکھا ہے غریب کی مدد کو پہنچو. مولا جب تک حبیب موجود ہے اپنے آپ کو غریب نہ کہنا ہے حسین. کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، اب گریے کا اصل جملہ تو اب ہے، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ اون و محمد آ گئے. کہا ہے حبیب ہماری ماں زینب، حبیب ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے کو پیٹ کر کربلا کی خاک اپنے سر پر رکھی. کہا ہے مولا آج فاطمہ کی بیٹی حبیب کو سلام کہہ لو. حبیب ابن مظاہر ظہر سے پہلے شہید ہوئے، ظہر عاشورہ سے پہلے شہید ہوئے. اس لیے کہ جب ظہر کا وقت ہوا نا تو حبیب گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو جنگ روک دو، اب نماز کا وقت ہے. تو سامنے سے ایک ایسا اہانت آمیز جواب آیا امام حسین کے لیے. کہا اے حبیب تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی، بلکہ حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی. تو بس حبیب سے ضبط نہیں ہوا. کہا مولا بس مجھے اجازت دیں، میں جا رہا ہوں مقتل میں، آپ کی اجازت سے اب نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا. ایسا گستاخانہ جواب. حبیب حسین کی نماز کے شہید ہیں. جب حبیب شہید ہو گئے اب حسین نے نماز پڑھانا شروع کی، لیکن وہاں سے تیر برس رہے تھے. تو حسین کے ایک صحابی سعید ابن عبداللہ، سعید نے آ کر، بہت بوڑھے تھے، ان کے ہاتھوں میں راشا تھا، وہ تلوار نہیں اٹھا پاتے تھے. انہوں نے آ کر کہا مولا میں تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، نیزہ نہیں چلا سکتا، لیکن سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں
کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک لیں مولا. تو مجھے اجازت دیں میں بس آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, کوئی تیر آپ تک پہنچنے نہ پائے گا. میں قربان اصحاب امام حسین علیہ السلام کے, وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے. عزیزوں ایک تیر بھی لگ جائے سینے پر کیا کیفیت ہوتی ہے. سعید بار بار دعا کرتے تھے پروردگارا تو مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے. وہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, یہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہاں ہے رونے والے؟ کل سے بنی ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے, آج اصحاب کی قربانی کا ذکر ہے. آج پرسہ دے دو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو. جب سعید گرے تو سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا. تو ایک مقتل میں جملہ ہے, سوال کیا اوفیت ہو اپنا رسول اللہ. مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا مولا. حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ, اے سعید تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے موجود ہوگا. تو دنیا میں حسین کے آگے کھڑا ہوا ہے تاکہ تیروں کو روک سکے. بس سعید نے کہا مولا ایسا لگا, مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ان جملوں کو پڑھتے تھے, ایسا لگا جیسے میرے داہنی طرف کوئی آ گیا ہو. حسین نے کہا سعید ادب سے سلام کرو, یہ میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لیے آ گئے. کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے داہنی طرف کوئی آ گیا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو, یہ میرے بابا مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب تمہیں لینے آ گئے. کہ مولا ایسا لگ رہا جیسے سینے پر بھی کوئی ہوا کر رہا ہو. کہ سعید یہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن مجتبیٰ تمہیں لینے آ گئے. آخری جملہ آ گیا مصائب کا. اب سعید نے وہ جملہ کہا, حسین برداشت نہ کر سکے. کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی قدموں کی طرف یا حسین ابن علی, جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا جائے. کہ مولا قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے. سعید کو زمین پر رکھ دیا حسین نے, جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے سعید. ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے جنت سے کربلا آ گئی. فاطمہ زہرا یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد, بی بی فاطمة الزہراء کا وسیلہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفعی لنا. مادر امام حسین ذرا مل کے کہنا یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین
حسین